أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرب مني أمتك السلام. رواه أحمد. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دے رکھا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم کو ہر دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنے کی تعلیم عطا فرمائی. سامعین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام اور حالات حاضرہ. ہم نے اس عنوان کا، اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر یعنی قربانی پر عمل کریں، اس سے پہلے اگر ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو، جو پہلو ہماری زندگی میں کام آنے والے ہیں، جو پہلو ہماری زندگی کو بدلنے والے ہیں، اگر ہم یاد دہانی کے طور پر کچھ بولیں، کچھ سنیں تو فائدہ ہوگا. اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے. سامعین کرام، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اگلے چند دنوں میں ذوالحج کا مہینہ آنے والا ہے. جب ذوالحج کا مہینہ آ جاتا ہے تو کوئی ہی ایسی مسجد ہوگی، کوئی ایسا جمعہ ہوگا، کوئی ایسا ممبر ہوگا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا ہوگا، بلکہ ان دنوں ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ایسے لمبے بیان نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں نے کافی مرتبہ سنا ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے، لیکن میں کچھ وہ باتیں جو ہے ذکر کروں گا جو باتیں ہمارے سیدھے عمل سے تعلق ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بہت بہت بڑا گہرا ہے. ہمارا کوئی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیے بغیر نہیں گزرتا ہے. کوئی دن ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیے بغیر نہیں گزرتا ہے. اب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں. جمعہ کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم اتحیاتوں بیٹھیں گے، اور اتحیاتوں بیٹھیں گے تو وہاں پر اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنے جا رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ایک مرتبہ اگر ہم لوگ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا ذکر ہمارے پاس آتا ہے. ایک آدمی
فجر کی جو ہے اگر 2 فرض پڑھے اس میں اگر احتیاط پڑھتا ہے تو 4 مرتبہ، پھر ظہر میں 4 رکعت پڑھ رہا ہے 8 مرتبہ، پھر اگر عصر میں 4 رکعت پڑھتا ہے پھر 8 مرتبہ، پھر مغرب میں 2 مرتبہ تشہد ہوتی ہے پھر 8 مرتبہ، پھر عشاء میں 2 تشہد ہوتے ہیں پھر 8 مرتبہ۔ اور اگر کوئی آدمی ساتھ ساتھ میں دن میں 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا نا، پھر وہ 24 مرتبہ یا 36 مرتبہ ایک دن میں ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 60 مرتبہ لیتے ہیں۔ اگر 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا ہے کوئی بندہ اور 12 رکعت سنت نماز پڑھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 60 مرتبہ آ رہا ہے۔ اور اس سے پھر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پہلے ہمارے نبی کا نام آ رہا ہے، علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ بھی 60 مرتبہ ہے۔ تو وہ یہاں ہم ہر دن ہمارے نبی کا نام نماز میں 60 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کا نام نماز میں 60 مرتبہ لیتے ہیں۔ اتنا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا درود ابراہیم نہیں پڑھوں گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو کوئی یہاں ہماری نماز اگر ہونا ہے، قبول ہونا ہے، تو ہر حال میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا ہی لینا ہے۔ اتنا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب ذرا دیکھیں آپ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تھا، جنت اور جہنم کی سیر کرنے گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کے موقع پر آسمانوں میں بلایا تھا، تو وہاں پر لقیت ابراہیم، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں پر میں نے ملاقات کی۔ لقیت لیلۃ الاسری بی، لیلۃ جو ہے اسراء میں، شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بات چیت ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا محمد، اے محمد اقرب منی امتک السلام، جب آپ دنیا میں جاؤ گے نا اپنی امت کو میری طرف سے سلام سنانا۔ اور کہیں آپ، ہم اتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو اسپیشل سلام سنایا ہے، اسپیشل سلام عرض کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ تو ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حق میں سلام بھیجا ہے، اس لیے ہم لوگ بھی درود ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو گویا ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو جنت میں پہاڑ کے دامن میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے جو کہ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ کس کے حوالے کیے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور سارہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر پہاڑ کے دامن میں وہ ہمارے بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کو پالتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن ہم لوگ جب جنت کے مستحق بن جائیں گے، جنت میں جائیں گے، تو وہاں پر ابراہیم ہمارے بچوں کے ہینڈ اوور کریں گے، یہ تمہارا بچہ ہے، یہ تمہارا بچہ ہے، یہ تمہارا بچہ ہے، یہ تمہارا بچہ۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے بچے۔ اگر ہمارا چھوٹا بچہ اگر انتقال کر جاتا ہے تو ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں رونے کی ضرورت نہیں، ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں، ہمیں چیخنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا حضرت سارہ کے گود میں پلنے جا رہا ہے، میرا بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں پلنے جا رہا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پڑھ کے ہم بچے کی تربیت کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں۔ کیا حضرت سارہ سے پڑھ کے ہم محبت دے سکتے ہیں؟ نہیں دوست، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اگر میرے بچے اگر بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں تو مجھے رونے کی ضرورت نہیں، مجھے چلانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، یعنی جس گھرانے میں پیدا ہوئے اس گھرانے سے لے کر جب تک موت کا مرحلہ آتا گیا تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ بچپن میں پاپا نے گھر سے نکالا، کہا ٹھیک ہے ابو جان، اگر آپ گھر سے نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا، لیکن ابو جان آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ ابو جان آپ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں، نہ بات کر کچھ نہیں کرتے، آپ شیطان کی بات کر رہے ہیں۔ ابو چھوڑ دو ابو، یہ صحیح کام نہیں ہے ابو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے کیا بتایا ہے، میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اللہ نے کیا سکھایا ہے۔ تو کوئی آپ حضرت ابراہیم بچپن میں ہی اپنے والد صاحب کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اب غور کرو کہ چھوٹے بچے میں ایسی کون سی کوالٹی تھی جو اپنے ابو کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ اسے پتہ ہی چلا کہ اگر میرے والد صاحب اگر کچھ غلط کر رہے ہیں تو مجھے محبت سے غلطی کی طرف نشاندہی کرنا ہوگا۔ اگر میرے والد صاحب کچھ بھی شرک یا کام کر رہے ہیں تو مجھے محبت سے ان کو سمجھانا ہوگا۔ آج ہم لوگ یقیناً ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن احترام میں ان کی غلطی کو غلط نہ کہیں، ان کی غلطی کو شرک نہ کہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر میرے باپ سے، اگر میری ماں سے غلطی ہو رہی ہے، ہاں محبت ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، لیکن احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہونا چاہیے، پیدا کرنا ہوگا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں بتا رہی ہے، طریقہ بتا رہا ہے۔ اور کریں آپ کہ بھئی ایک وہ بچہ جو چند سال کا ہے اور گھر سے نکالا جا رہا ہے، پھر بھی اپنے والد صاحب سے کہہ رہا ابو جان اگر آپ نکالیں تو کوئی بات، نکل جاؤں گا، لیکن میں آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، میں آپ سے ناراض نہیں رہوں گا، میں آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا، میں آپ کو بددعا نہیں دوں گا، میں آپ کی شکایت نہیں کروں گا، آپ سے شکوہ نہیں کروں گا، لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ابو جان، میری خیر خواہی آپ کے ساتھ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذہن ذرا دیکھیں آپ، ان کی سوچنے کی صلاحیت ذرا دیکھیں آپ، ان کی تھنکنگ جو ہے کتنی ہائی لیول کی ہے کہ ابو جان میں آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا، میں آپ کا دعا کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا اور ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھنکنگ ہے۔ تو آج یہ سیرت میں سکھا رہی ہے، آج اگر ہمیں کوئی ستا رہا ہے، آج اگر ہمیں کوئی شرک کرنے پر مجبور کر رہا ہے، آج اگر ہمیں کوئی ایسے ویسے راستے پر رہ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، باری تعالیٰ یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں اپنی دین پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، تو ہم اللہ سے کہیں گے کہ پروردگار ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو تیرے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما، انہیں تیرے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں تیرے نبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ میرے دوست، شکایت کرنے والے جہاں میں بہت ہیں، شکایت کرنے والے جہاں میں بہت ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ شکایت چھوڑ دو، ان کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دو، دعائیں کرنا شروع کر دو۔ غور کرو میرے دوست، آج ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی لیڈر ایسے ہیں، لیڈروں کی شکایت ضرور کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی شکایت مت کرو، گھر میں دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیڈروں کو ہدایت نصیب فرمائے، ان سے اچھے سے کام لیتا رہے، ان کو دین دنیا کا اچھا کام لیتا رہے، ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرمائے، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، ان کو اچھے کام کرنے والا بنائے۔ دعا کریں گے ہم لوگ، شکایت دنیا بھر کے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم شکایت کریں گے، دعا کریں گے ہم انشاءاللہ۔ حکومت کے خلاف شکایت نہیں کریں گے، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں شکایت کرنے والے لوگ ہیں، دعا کرنے والے کوئی نہیں ہے، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا فرمائی ہے، دین سے روکنا چاہتا تھا باپ،
شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا باپ، بت بیچنے پر مجبور کرتا تھا باپ، بت تراشنے میں مجبور کرتا تھا باپ، لیکن باپ کے حق میں دعا فرمائی۔ آج ہم علماء کی شکایت کرتے ہیں تو میرے دوست علماء کی شکایت مت کرو، علماء کے لیے دعائیں کرو۔ آج ہم بڑوں کی شکایت کرتے ہیں، شکایت مت کرو، دعا کرو۔ اپنے ٹیچروں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، دعا کرو۔ اپنے اسکول کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، دعائیں کرو۔ اپنے مدرسوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، دعائیں کرو۔ اپنی مسجدوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، دعائیں کرو۔ متولی کی شکایت کرتے ہیں، چھوڑ دو، دعا کرو۔ اماموں کی شکایت کرتے ہیں، چھوڑ دو، دعا کرو۔ نوجوانوں کی شکایت کرتے ہیں، چھوڑ دو، دعا کرو۔ آج کے بچے نکلے ہوئے ہیں، آج کے پٹے نکلے ہوئے ہیں، آج کے نوجوان نکلے ہوئے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں میرے دوست، چھوڑو تو شکایت کرنا، دعا کرو۔ کیوں؟ یہ دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور اللہ کا حکم ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اے لوگوں تم حضرت ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو، ابراہیم کے راستے پر چلو۔ یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا میرے دوست۔ اب غور کریں آپ، ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ باپ نے گھر سے نکالا، قوم نے گاؤں سے نکالا، رشتہ داروں نے گھر سے سب کچھ نکال کے چھوڑ دیا۔ کیا سمجھ میں آیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ بھائی زندگی میں تکلیفیں تو آنے والے ہی ہیں، بغیر تکلیف کے کوئی کام ہونے والا نہیں، یہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں بٹھا لینا ہوگا۔ اب یہاں سے آپ سکندرآباد جانا چاہ رہے ہیں، سکندرآباد جانا چاہ رہے ہیں، کتنے سگنلز کو پار کر کے جانا پڑتا ہے، کتنے سگنلز کو پار کر کے جانا پڑتا ہے؟ کیا راستے میں ہر ملنے والا سگنل گرین ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی گرین ہوتا ہے، کبھی ریڈ ہوتا ہے، کبھی گرین ہوتا ہے، کبھی ریڈ ہوتا ہے۔ ایسے ہی سگنل کو پار کر کے اپنی منزل کو جانا ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ جب تک پورے کے پورے سگنل گرین نہیں ہوں گے میں نہیں جاؤں گا، تو وہ کبھی سگنل گرین ہوتے نہیں جاتا ہے۔ پورے سگنل گرین کبھی ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ مجھے گھر سے نکلنا ہوگا، پہلا ریڈ مل سکتا ہے، نکلتے ہی ریڈ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جلد بازی مت کرو، تھوڑی دیر میں بھی وہ گرین ہو جاتا ہے۔ مطلب اللہ کی مشکل اگر ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہمیشہ رہنے والی نہیں، ختم ہونے والی ہے، وہ ریڈ گرین میں چینج ہونے والا ہے۔ اگر گرین میں چینج ہوا، سامنے گرین آ گیا، پھر اگلا بھی گرین ہونا ضروری نہیں، اگلا ریڈ ہو سکتا ہے یا پھر گرین میں ہو سکتا ہے۔ تو زندگی ایسی ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسے ہی تھی۔ کیوں ایسا کرنا چاہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایسا کیوں کرنا چاہ رہا؟ ہمیں سکھانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ، اور یہی زندگی کی علامت بھی ہے، زندہ ہونے کی دلیل یہی ہے دوست۔ اب مان لو کوئی پیشنٹ دواخانے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، پیشنٹ دواخانے میں لیٹا ہوا ہے، ایک اسکرین دیوار پر لگا ہوا ہے جہاں پر اس کی ہارٹ ریٹ بتا رہا ہے، ایسے 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 بتا رہا ہے۔ جب تک اسکرین پر لکیر ایسے 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 چلتے رہے گی، پیشنٹ الائیو، پیشنٹ زندہ ہے۔ جیسے ایسے 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 ہوگی، ٹنگ بولتی تو ڈاکٹر بولتا سوری، نو مور، سوری، نو مور۔ تو زندگی کی لکیر ایسی ہو جاتی ہے، پھر ایسی ہو جاتا ہے، ایسی ہو لکیر تو زندہ رہتا ہے۔ زندگی یہی ہے، مشکلات ابراہیم علیہ السلام زندگی ہمیں ثابت کرتی ہے کہ بھائی یہ ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کھلواڑ ہونے والا ہے، آپ کو روکا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو پرابلم پیدا کیا جائے گا۔ ابراہیم، ہر نبی کی زندگی ایسی ہے۔ ہمارے نبی کیا سکون میں تھے وہ؟ ہمارے نبی کو سکون ہی نہیں تھا۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا کیا ہو سکتا، سب کچھ ہوا نبی کی زندگی میں۔ عام آدمی کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ بچے ستاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے ستائی، ہمارے نبی کو لوگوں نے ستایا۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں بچے انتقال کر جاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، نبی کے بچے انتقال کر گئے۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں اس کے بچوں کی طلاق ہو جاتی ہے، بیٹی طلاق ہو جاتی ہے، ہمارے نبی کی بیٹی کی طلاق ہو گئی۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں کسی محلے میں رہنے، کسی گاؤں میں رہنے پریشان کیا کر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، تو ہمارے نبی کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں لاکھ
بزنس میں ہمارے نبی کو بھی لاس ہوا بزنس کے اندر. عام آدمی کی زندگی میں بیمار ہوتا ہے ہمارے نبی بیمار پڑے. عام آدمی کی زندگی بیویاں ستاتے ہیں ہمارے نبی کو بیوی نے ستایا. نبی کو بیویوں نے ستایا یہاں تک نبی کو کہنا پڑا تم رہنا چاہتے ہو تو جیسے ہے ویسے رہو ورنہ تم الگ ہو جاؤ طلاق دے دوں گا میں تم کو. نبی کو یہاں تک کہنا پڑا اگر تم نہیں رہنا چاہتے ہو جس کنڈیشن میں ہو میں طلاق دے دوں گا تم چلے جاؤ. یہاں تک نبی کو کہنا پڑا یعنی میں طلاق دے دوں گا تم جاؤ. یہ ورڈ شور کب کہتا ہے دوست؟ سر تک آتا ہے پانی تو کہتا ہے, برداشت کے باہر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے. تو نبی کو بھی ایسے برداشت سے باہر ہونا پڑا. نبی کو مارا, نبی کے پیٹ بچیوں کو جو ہے طلاق دیا, نبی بیمار ہوئے, نبی کی بیویاں بیمار ہوئے, نبی کے نواسے سامنے انتقال کر گئے, نبی کے ہاتھ میں نبی کے بچے انتقال کر گئے. کیا نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ وہاں پر نبی زندگی میں. دوست ہماری زندگی میں ویسے ہوگا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلنا ہے. یاد رکھو دوست سکون انشاءاللہ صرف اور صرف جنت میں ہی ملنے والا ہے. سکون صرف اور صرف جنت ملنے والا ہے. جنت کے علاوہ اور کہیں سکون دنیا میں ملنے والا نہیں. یہ سبق ہمارے مائنڈ میں ایسے ٹائٹ اسکرو سے فٹ کر کے بٹھانا ہے. یہ لیسن کہ سکون صرف جنت میں ملنے والا ہے, یہ لیسن اپنے دماغ کے دیواروں پر اسکرو لگا کے ٹائٹ کر کے بٹھانا ہے. نہیں بولنا ہے اس کو. السلام کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک بوڑھی 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ایک بچہ دیا, ایک بیٹا دیا 80 سال کی عمر میں, اور پیدا ہوا ابھی دودھ پی رہا ہے. بولے جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ. دودھ پینے والے بچے کو, شیر خوار بچے کو بیوی کے ساتھ, وہ بیوی جس نے 80 سال کی عمر میں بچہ دیا, وہ بیوی جس نے ان کو بڑھاپے کا سہارا دیا تھا, اس بیوی کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا, بچے کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا. اللہ سے نہیں پوچھا پلٹا کہ اللہ تو مجھے اس عمر میں تو مجھے آزمایا ہے, 40 سال ہو گئے, 80 سال ہو گئے اور بڑھاپے کی عمر ہے, تو اس عمر میں آزمایا ہے. اللہ سے نہیں پوچھا. جاؤ چھوڑ کے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں. بیوی کہتی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں. بیوی بھی کہتی کہ کیا اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے؟ جی ہاں, بس اتنا ہی کہا. پلٹ کر بیوی لے کے چلے گئے. بیوی نے کہا اللہ ہم کو ضائع کرنے والا نہیں, چاہیے اللہ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں. اور وہ بیوی اپنی گود میں پلنے والے بچے کو لے کر وہ بیابان صحرا میں رہ رہی ہے, جہاں پر نہ کوئی لوگ ہیں, نہ کوئی جھاڑ ہے, نہ درخت ہے, نہ چھاؤں ہے, نہ پانی, کچھ نہیں. کیا ہمت والی خاتون ہے, کیا ہمت والی خاتون ہے. اس خاتون کے دل میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو خلاص, میں ضائع ہونے والی نہیں ہوں. جو کھجور تھا وہ بھی ختم ہوا, جو پانی تھا وہ بھی ختم ہوا. بچہ اسماعیل رو رہا ہے. اب پانی کی تلاش میں صفا کی طرف دوڑ رہی ہیں. پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر جا کر دیکھتے کہ بھئی کچھ لوگ ہوں گے تو ان سے پانی لوں گی, کچھ لوگ ہوں گے تو ان سے کھانا لوں گی. کوئی نظر نہیں آتا. مایوس ہو کر پہاڑ سے نیچے اتر کر بھاگ رہی مروا کی طرف. مروا پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ رہی ہے کہ بھئی کوئی لوگ آئے تو کھانا مانگوں گی, پانی مانگوں گی, لوگوں سے مانگ کر اپنے بچے کو پالوں گی. کوئی نظر نہیں آتا ہے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو وہاں ہوں گے. یہاں سے دوڑ کر یہاں, یہاں سے دوڑ کر یہاں, یہاں سے دوڑ کر یہاں. 7 مرتبہ دوڑتی ہے وہ خاتون, 7 مرتبہ دوڑتی ہے. اچھا غور کرو آپ, محنت کہاں کر رہی تھی حضرت کیا کہتے ہیں ہاجرہ کا, وہ صفا مروا پہ محنت کر رہی تھی. محنت صفا مروا پہ کر رہی تھی, لیکن اللہ بدلہ کہاں دیتا ہے؟ وہاں کعبۃ اللہ کے پاس دیتا ہے. وہاں بچہ پیر رگڑ دیتا ہے تو وہاں سے پانی نکلتا ہے. دوڑ وہاں آتی ہے, زم زم زم, رک جاؤ, پانی وہاں سے نکلتا ہے. محنت یہاں ہو رہی تھی, بدلہ وہاں مل رہا ہے. تو مطلب ہم جہاں محنت کرتے ہیں وہیں ہمارا بدلہ ملنا ضروری نہیں. اللہ بدلہ کہیں بھی رکھ سکتا ہے. اللہ ہمارا بدلہ کہیں بھی رکھ سکتا ہے. اللہ ہمارا ریوارڈ کہیں اور رکھ سکتا ہے, وہیں پر ملنا ضروری نہیں میرے دوست.
جہاں ہم کام کرتے ہیں وہیں بدلہ ملنا ضروری نہیں، جس سے امید رکھتے ہیں اسی بات ملنا ضروری، کہیں بھی اللہ ہمارا بدلہ رکھ سکتا ہے۔ وہاں اللہ نے پانی رکھا تھا، یہاں محنت کی بدلہ وہاں مل رہا ہے، یہاں دوڑ دھوپ کیا پانی وہاں مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، وہ بدلہ کہیں بھی دے سکتا ہے، ہمارا رواج کہیں بھی دے سکتا ہے۔ اور کہا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر بچے کو کیا پڑھایا ہوگا، کیا سکھایا ہوگا؟ نہ کوئی مکتب تھا، نہ کوئی لوگ تھے، نہ کوئی سوسائٹی تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی اسکول تھا، کچھ نہیں تھا، اس صحرا میں کچھ نہیں تھا۔ ماں نے ایسا کیا سکھایا ہوگا اس بچے کو کہ اس بچے کا باپ آ کر کہتا ہے کہ یا بچی یا بنیا میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو بیٹے نے کہا یا بچی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دے رکھا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا تربیت دی ہوگی ماں نے، کیا سکھایا ہوگا ماں نے، کیا تعلیم دی ہوگی ماں نے کہ باپ کے سامنے کہتا ہے کہ ابو جان آپ قربان کر دیں، میں قربان ہو جاؤں گا اور چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، صبر کروں گا اور شکر کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ ایسے بچے ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے بچوں کو پیدا کرنے اور تربیت دینے کی ذمہ داری ہمارے ماؤں پہ بھی ہے اور ہمارے والد صاحب کی ہے، باپ کی بھی ہے۔ کیوں؟ باپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بچوں کو نیک بنانا میرے بس کی بات نہیں، بچوں کو اچھا بنانا میرے بس کی بات نہیں۔ تو اگر اچھا بنائے تو اچھے بنیں گے ہمارے بچے، اگر تو اچھا نہیں بنایا تو ہمارے بچے اچھے نہیں بن سکتے۔ تو باپ کی دعا، ماں کی تربیت، دونوں مل کے بچپن میں باپ سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا کہ ابو جان آپ قربان کر دیں، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب ابراہیم چھوٹے تھے وہ بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے، جوانی میں پھر بھی اللہ کے پاس لوٹنے والے، بڑھاپے میں پھر بھی اللہ کے پاس لوٹنے والے۔ ان کے بیٹے اسماعیل بچپن میں چلنے پھرنے کے لائق ہیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اور جوانی میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں تب بھی اللہ کے حوالے میں، بڑھاپے میں تب بھی اللہ کے حوالے میں۔ شادی کر لیا اسماعیل علیہ السلام نے، شادی کر لیا، ملاقات کرنے ہم ابراہیم علیہ السلام گئے، گھر میں نہیں تھے، بہو گھر میں ہیں، بخاری کی روایت ہے، بہو گھر میں ہے، بہو سے پوچھا بیٹی کیسا چل رہا ہے گھر؟ تو بیٹی بہو نے کہا بہت مشکل سے گزر رہا ہے، بہت مشکل سے گزر رہا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینا، جب تمہارے شوہر آئے تو کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ ابراہیم چلے گئے، شوہر اسماعیل آئے، آ کر کہا ایک بڑھیا گھوڑے میں آئے تھے، انہوں نے ہمارے گھر کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا بڑی مشکل سے گزر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا تمہارے گھر کی چوکھٹ بدلنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کہا وہ میرے ابو تھے، انہوں نے تمہیں چینج کرنے کا حکم دے رکھا ہے، انہیں تمہیں بدلنے کا حکم دے رکھا ہے، بدل دیا، طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، پھر نکاح کر لیا، پھر زمانے کے بعد واپس لوٹ کر آئے، تب بھی اسماعیل گھر میں نہیں تھے، پوچھا بیٹا کیسے چل رہا ہے؟ کہا بہت اچھا چل رہا ہے، سکون سے گزر رہی ہے۔ اور اسماعیل آئے، ابراہیم چلے گئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی آئے تو انہوں نے کہا کیسے؟ پوچھا، میں نے کہا اچھا ہے، تو انہوں نے کہا چوکھٹ کو باقی رکھنا ہے، چوکھٹ کو باقی رکھنا ہے۔ تو وہ میرے ابو تھے، انہوں نے تم کو باقی رکھنے کا حکم دے رکھا ہے، کیوں؟ تم شکر گزار ہو، تم شکر گزار ہو۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت دیکھیں آپ کہ بھائی کیسے تربیت ہو رہی ہے۔ میرے دوست، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اللہ سے جڑنے، اللہ سے مانگنے، اللہ سے التجا کرنے، درخواست کر کسی نے گزر رہی ہے۔ بار بار بچوں کی فکر، ربی ہب لی من الصالحین، نیک بنا، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ تو میری اولاد کو ایسی روزی عطا فرما، ایسی سالری عطا فرما، ایسا کاروبار عطا فرما، ایسا مال عطا فرما، اس مال کو یوز کرنے کے بعد میرے بچے شکر گزار بندے بن سکیں، مطلب حلال روزی عطا فرما۔ ابراہیم کو فکر اپنی آنے والی نسل کی فکر ہے، اے اللہ میرے بچوں کو حلال روزی عطا فرما، وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں تیری بات کرتا رہوں گا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو توفیق
ابراہیم علیہ السلام. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی پوری امت کے بچوں کے حوالے کرا, ان کے حوالے کرا. اتنی محبت کی اولاد سے, محبت کی اولاد سے تب بھی قربان کرنے چلے گئے, محبت کی اولاد سے تب بھی جنگل میں چھوڑ کے آ گئے, محبت کی اولاد سے تو سارے کے سارے کام اپنے ساتھ لے کر رہے ہیں. تو میرے دوست, حالات حاضرہ میں جو پرابلمس آ رہے ہیں نا, کہ پرابلمس ہمارے کم ہیں لیکن آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بڑے بڑے رہتے دوست. ہم چلے جائیں گے اگلے 10-15 سال 20 سال ہم چلے جائیں گے, اگلے 20 سال میں یہ پرابلم ہمارا کوئی زیادہ نہیں بگاڑیں گے. یہ بگاڑیں گے تو ہمارے بچوں کو بگاڑنے والے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے چیلنج بہت بڑے بننے والے ہیں میرے دوست. تو آج ہی سے جس طرح ابراہیم علیہ السلام دعا فرمائی, ہم بھی دعا کریں گے بچوں کے لیے. ابراہیم نے جیسے محنت کی ہم بھی محنت کریں گے اپنے بچوں کے لیے. ابراہیم نے جس تعلیم دی ہم بھی تعلیم دیں گے اپنے بچوں کے لیے. کیوں؟ یہی بچے ہمارے سرمایہ ہیں, یہی بچے ہمارا انویسٹمنٹ ہیں, یہی بچے زندگی میں بھی, زندگی کے بعد بھی, زندگی کے ساتھ بھی, زندگی کے بعد بھی یہی بچے ہیں میرے دوست. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہم کو تعلیم دے رکھی ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنی وجنبنی, مجھے بھی بچا, وہ بنی ہے میرے بچوں کو بچا, انام شرک سے بچا. اپنی فکر نہیں, اپنے بچوں کی فکر بھی کر رہے ہیں. روزی کا مسئلہ بچوں کی فکر کر رہے ہیں, تعلیم کی فکر ہے بچوں کی فکر کر رہے ہیں. اور محبت امن کی بات آئی, بچوں کو فکر کر, اللہ میرے بچوں کو ایسا اس علاقے میں امن عطا فرما, شہر میں امن عطا فرما, محبت عطا فرما, ملک عطا فرما. ساری دعائیں ابراہیم سے اپنے بچوں کو لے کر رہے ہیں. تو میرے دوست, آنے والے حالات میں اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقف کرانا ہے, آزمائش سے واقف کرانا ہے, اور حالات سے واقف کرانا ہے. ہمارے بچوں کو مضبوط بنانا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو مضبوط بنایا. قربان کرنے جا رہے ہیں تب بھی بیٹا ہاں قربان کرو ابو جان, دیکھیں گے کیا ہونے والا ہوگا. چھوڑ کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے ابو چھوڑ کر جائیے, چھوڑ کر جاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسی تربیت ہمیں دینے کی ضرورت ہے, اور خود ہمیں بھی ویسا بننے کی ضرورت ہے. صرف بولیں گے تو نہیں ہوگا, ہمیں خود پہلے بننا ہوگا. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, ہمیں ابراہیم علیہ السلام پیروی کرنا ہوگا, تب چل کر ہمارے بچوں میں, ہمارے گھروں میں, بیویوں میں وہ نیکی اور صالحیت پیدا ہو سکتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح معنی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر مرحلے میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمائے, اور ہر پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک زندہ رکھے ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اٹھا لے تو آخری سانس میں آخری کلمہ ہمیں نصیب فرمائیں, اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں سے صدقہ جاریہ بنائیں. باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ہر بلا سے محفوظ رکھنا, باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا, ہمیں قرض کے بلا سے محفوظ رکھنا, ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھنا, ہمیں وباؤں سے محفوظ رکھنا, ہمیں دشمنی سے محفوظ رکھنا, برے پڑوسی سے محفوظ رکھنا, برے دوستوں سے محفوظ رکھنا, برے حکمرانوں سے محفوظ رکھنا, برے ذمہ داروں سے محفوظ رکھنا, برے کمپنیوں سے محفوظ رکھنا, برے لوگوں سے محفوظ رکھنا. باری تعالیٰ ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرمانا, ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمانا, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمانا, ہمارے بیویوں کی حفاظت فرمانا, نوجوانوں کی حفاظت فرمانا, ہر جگہ مسلمانوں کو تو بول بالا فرمانا. باری تعالیٰ جو لوگ دشمنی کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما, ان کو بھی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما, انہیں بھی ان کے دین کی محبت جو ہے ان کے دل میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما. آمین.